بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام گروپ کے ساتھیوں کو السلام علیکم۔ ایک ساتھی نے یہ سینڈ کیا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، حالانکہ یہ جاہلانہ بات ہے۔ سلف الصالحین سے بھینس کی قربانی کے جواز کے بارے میں اتحاد و اتفاق کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ باقی جن چیزوں سے اس صاحب نے استدلال کیا ہے وہ انتہائی جاہلانہ ہے۔ اس نے یہ آیت پڑھی ہے جانوروں والی کہ اس میں قربانی کا ذکر ہے، حالانکہ اس کے دائیں بائیں جو ہے قربانی کا کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے۔ ان جانوروں کی حلت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ دوسری جو اس نے بات کی ہے کہ اگر حلال جانور ہر کی قربانی جائز ہے تو پھر ہرن کی قربانی بھی جائز ہے، بارہ سنگے کی بھی جائز ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہرن اور بارہ سنگا جو ہے وہ بھیڑ بکری یا گائے کے مانند نہیں ہے، وہ ایک وحشی جانور ہے، شکاری جانور ہے۔ بات ہے بھینس کی، بھینس جو ہے وہ وحشی جانور نہیں ہے، وہ گائے کی مانند ہے۔ جو احکام گائے کے اوپر لگتے ہیں وہی احکام بھینس کے اوپر بھی لگتے ہیں۔ اگر یہ ساتھی کہے کہ قرآن میں بھینس کا تذکرہ نہیں اس لیے اس کی قربانی صحیح نہیں، تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بھینس کا تو کہیں پھر حلت حرمت کے اندر بھی تذکرہ نہیں۔ بھینس کو کیسے اس نے حلال ثابت کیا؟ اس کا دودھ پینا، اس کا گوشت کھانا۔ اسی طریقے سے بھینس کی زکوٰۃ کے بارے میں صاحب سے پوچھا جائے گا کہ آیا بھینس کی زکوٰۃ کتنی ہے، جس ساتھی نے بھینسیں رکھی ہوئی ہوں۔ اگر یہ کہے گائے کی مانے زکوٰۃ ہے تو پھر پوچھا جائے گا کہ جب اس کا کہیں تذکرہ نہیں تو اس کی زکوٰۃ کیوں ہم نے دینی ہے؟ تو فلہذا بات یہ ہے کہ یہ بھینس جو ہے یہ گائے کی مانند ہے، جیسے زکوٰۃ میں، اس کے پالنے میں، اس کا دودھ پینے میں، اس کے گوبر میں، اس کے موت میں، سارے کا سارا گائے کا حکم ہے۔ تو اسی طریقے سے جیسے گائے کی قربانی جائز ہے، بھینس کی قربانی بھی بلا کراہت جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی یہ جو انہوں نے دلیل بنائی ہے قرآن کے آیت میں اتنے جانوروں کا ذکر ہے، تو یہ قرآن جو ہے وہ عرب کی زمین میں اترا اور ان کے حال و احوال کا لحاظ کرتے ہوئے جو چیزیں اس زمانے کے اندر اور اس علاقے کے اندر تھیں اسی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے سمجھا کر تذکرہ کیا ہے۔ اب اس اعتبار سے آم کا تذکرہ فروٹوں کے اندر قرآن پاک کے اندر نہیں ہے، کھجور کا تذکرہ ہے، انگور کا تذکرہ ہے۔ اب کوئی آدمی کہے جی آم کا پھل کھانا جائز نہیں، قرآن پاک کے اندر تو نہیں۔ کوئی شخص آموں کا کاروبار کرتا ہے یا آموں کا باغ لگاتا ہے، اب اس کو کہا جائے جی یہ سارے کا سارا غیر شرعی طریقہ ہے، کیونکہ اس کا تو کہیں قرآن میں تذکرہ نہیں ہے، قرآن میں تو کھجور کا تذکرہ ہے، انگور کا تذکرہ ہے، تو فلہذا کہا جائے گا کہ یہ بھی ایک فروٹ ہے۔ اسی طریقے سے بھینس بھی حرمین شریفین کے اندر پہاڑی علاقہ ہے اور گرمی ہے اور پانی کی قلت کی وجہ سے اس علاقے کے اندر اب بھی بہت کم پائی جاتی ہے۔ تو جن علاقوں کے اندر بھینس کا وجود زیادہ ہے تو وہاں علماء کرام نے ان کے اوپر شرعی حکم لگایا، اور شرعی حکم لگانے کے لیے انہی جانوروں کا خیال کیا جن جانوروں کا قرآن پاک کے اندر تذکرہ ہے۔ تو بھینس جو ہے یہ گائے کی مثال پائی گئی تمام کی تمام صفات کے اعتبار سے، تو بھینس کے اوپر بھی گائے کی طرح وہی احکام جاری کیے جو گائے کے اندر ہیں۔ قربانی ہے، دودھ ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے رکھنے کا حکم ہے، تو وہی بھینس کے اوپر بھی لاگو ہوا کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے تمام جو ہیں اس کا دودھ بھی شوق سے پی رہے ہیں اور اس کے علاوہ گوشت بھی کھا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ زکوٰۃ بھی بھینسوں کی گائے کے حساب سے دے رہے ہیں۔ تو اگر یہ باقی تمام کام ہیں تو قربانی کرتے اس وقت کہتے جس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ یہ میرے بھائیو سینہ زوری ہے کہ بعض باتوں میں کیا اس کو مان لیا جائے اور بعض باتوں میں اس کو ٹھکرا دیا جائے۔ والسلام۔